السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ آج ہم سجدہ سہو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو میں کچھ عرصے سے اوائڈ کر رہی تھی، مجھ سے ایک دو دفعہ پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آبدہ نے بھی پوچھا تھا کہ سجدہ سہو کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہمیں کافی زیادہ ڈفرینس آف اوپینین اور اختلاف رائے ملتا ہے۔ ہمارے چاروں امام اور ہماری جو ریسپیکٹڈ اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے اس معاملے میں، اور آپ کو علماء کی رائے میں بھی کافی اختلاف مل جائے گا۔ اس طرح کے ٹاپک میں ریکنسائل کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اب ہم کس کو مانیں، کس مذہب کو فالو کریں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ میتھڈولوجی ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی ہم ایسا ہی کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں سجدہ سہو کیا اور کن کن موقعوں پہ سجدہ سہو کیا۔ تو سجدہ سہو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز میں کون کون سے جو پارٹس ہیں نماز کے وہ ارکان ہیں، جن کو پلرز کہتے ہیں، کیا نماز کے واجبات ہیں اور کیا سنتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت اگر ہماری مس ہو جائے یا سنت نماز کے دوران اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ اگر واجبات مس ہو جائیں تو اس کی کمی کو سجدہ سہو سے پورا کیا جاتا ہے، اور اگر رکن یا کوئی پلر مس ہو جائے تو صرف سجدہ سہو سے کام نہیں بنتا، پھر اس کے لیے ہمیں وہ رکن یا پوری رکعت ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ سجدہ سہو بھی کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں اور کیا سنتیں ہیں۔ تو نماز کے ارکان کیا ہیں؟ فرض نماز میں قیام کرنا یعنی کہ کھڑے ہونا، اگر آپ کی استطاعت ہے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو قیام کرنا جو ہے وہ رکن ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز شروع ہوتے ہی جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس میں اللہ اکبر کا کہنا جو ہے وہ رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آخری تشہد پڑھنا، اور دونوں طرف سلام پھیرنا یعنی تسلیم، یہ سب ارکان ہیں اور ان کے بغیر آپ کی رکعت کمپلیٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ واجبات ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جتنی بھی دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تمام تر جو ہیں وہ واجبات ہیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، رکوع میں کم از کم ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا جو ہے وہ واجب ہے، اور سجدے میں ایک بار سبحان ربی العلیٰ کہنا واجب ہے۔ دو سجدوں کے درمیان ایک بار رب اغفر لی کہنا، اور پہلا تشہد یعنی کہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھ کے تشہد کہتے ہیں وہ واجبات میں سے آتا ہے، وہ رکن نہیں ہے۔ آخری تشہد رکن ہے اور پہلا تشہد واجب ہے۔ یہ اگر ہم لکھ کے بھی لکھنا چاہیں اور یاد کر لیں، اپنے دماغ میں ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں تو اس سے یہ معاملہ کافی زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز میں باقی جو کچھ بھی ہے وہ سنتیں ہیں، یعنی کہ تکبیر تحریمہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلا اللہ اکبر وہ رکن ہے، اگر وہ آپ زبان سے نہ کہیں تو آپ کی نماز انویلڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم رفع یدین کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ سنت ہے، وہ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کی نماز کی صحت برقرار ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرنا، رکوع سے اٹھ کے رفع یدین کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ سنت ہے، اور اس کے لیے اگر یہ نہ کیا جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی سنت ہے۔ پھر اعوذ باللہ کہنا، بسم اللہ کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ پھر سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی بھی سورت ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم وہ نہ بھی پڑھیں اس کے باوجود بھی ہماری نماز جو ہے وہ ویلڈ ہی رہے گی۔ اگر اس صورت میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ صورت پڑھنا، کوئی چھوٹی صورت یا کوئی لمبی تلاوت سورہ فاتحہ کے بعد کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ رکوع میں جب ہم ایک سے زائد تسبیحات کرتے ہیں، یعنی کہ آپ
2 3 5 7 جتنی دفعہ چاہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہہ سکتے ہیں. پہلی دفعہ کہنا واجب ہے اور باقی جتنی بھی دفعہ کہیں گے وہ سنت ہے. پھر سجدے میں بھی ایک سے زیادہ ہم تسبیحات کرتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ. پھر سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، کوئی بھی تسبیحات آپ کرتے ہیں وہ سب سنت ہے. صرف پہلی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا جو ہے وہ واجب ہے. 2 سجدوں کے درمیان ایک سے زیادہ دفعہ یا تو رب اغفر لی کہنا، یا پھر جو ہم لمبی دعائیں رب اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، وہ سارا کچھ جو ہم پڑھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان وہ سنت ہے. پھر آخری تشہد میں درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور جو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں وہ سب سنت ہیں. بیسک رول ایک دفعہ پھر سے سمجھ لیں کہ اگر سنت مس ہو جائے یا پھر سنت میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں کیا جاتا. واجبات میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اور اگر رکن مس ہو جائے تو رکن کا ریپیٹ کرنا یا پھر رکعت کا ریپیٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کے باوجود بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کن کن وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک الزیادہ، النقصان اور الشک. الزیادہ کا مطلب کہ ہم نے جیسے ہم کچھ غلطی سے ایکسٹرا پڑھ لیا ہے، یعنی کہ زیادہ کا مطلب اضافہ کر دیا ہم نے نماز میں، یا تو کوئی ایکسٹرا رکن کر لیا ہے یا ایکسٹرا رکعت پڑھ لی ہے. اس کیس میں سجدہ سہو کیا جائے گا. اس کا ایویڈنس ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں. تو ہم نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ کیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو، اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. پھر آپ نے سہو کے 2 سجدے کیے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 1284. اسی طرح اگر آپ نے کسی رکعت میں غلطی سے 3 سجدے کر لیے یا پھر 2 رکوع کر دیے تو اس میں بھی سجدہ سہو اینڈ میں کیا جائے گا. نوٹ کریں کہ سلام پھیرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر آپ نے گفتگو کی، پھر سہو کے 2 سجدے کیے. یہ سنن النسائی کی روایت ہے 1330. تو پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ آپ نے یا تو ایکسٹرا رکعت پڑھی ہے یا ایکسٹرا رکن کیا ہے. فرض کریں آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی آپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے 3 سجدے کیے ہیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہیں، پہلے سجدے میں چلے جائیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں. پھر جس طرح نارمل دوسرا سجدہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جائیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ جائیں، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طرح سے آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا. دوسری وجہ ہے نقصان، یعنی کہ آپ نے غلطی سے کوئی چیز مس کر دی ہے، کوئی واجب یا کوئی رکن مس کر دیا ہے. 2 ہی چیزیں مس کر سکتے ہیں آپ. سنت کے مس کرنے کا کوئی سجدہ سہو نہیں ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، یا تو آپ نے واجب مس کر دیا ہے یا آپ نے رکن مس کر دیا ہے. اب واجبات میں سے اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو اس کے لیے نماز کے اینڈ پہ سجدہ سہو کر کے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اس کا ایویڈنس ہمیں ابن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھ کر 3 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور تشہد بھول گئے، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور صرف سلام پھیرنا باقی رہ گیا تو سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1207. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد جو کہ واجب ہوتا ہے وہ مس کر دیا، اور آپ کو نماز کے دوران ہی اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، اور پھر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی کہ پوری اتحیات پڑھی، درود پڑھا، اس کے بعد دعائیں کی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے 1 سجدہ، پھر اس سجدے سے اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدہ، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیے. لیکن اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ رول بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے. وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو جائے پھر اس کو سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے.
یعنی کہ تیسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے ہیں آپ، لیکن آپ کو راستے میں ہی یاد آ گیا، ابھی آپ پورے سیدھی کمر نہیں ہوئے، اس سے پہلے پہلے آپ کو یاد آ گیا ہے کہ آپ نے دوسرے تشہد میں بیٹھنا تھا، تو آپ دوبارہ بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھیں. اور اگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے، یعنی کہ آپ پورے سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں، اب آپ تیسری رکعت شروع کر دیں اور تشہد کو بھول جائیں، اور پھر سہو کے 2 سجدے اینڈ میں کر لیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1306. اس چیز کو میں ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کر دوں کہ نماز کا پہلا تشہد جو ہوتا ہے، اگر آپ 4 رکعت نمازیں پڑھیں تو جو 2 رکعت کے بعد تشہد آتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. اگر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے ہیں لیکن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ کمر سیدھی ہونے سے پہلے، سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے آپ کو ریئلائز ہو گیا، آپ واپس بیٹھ جائیں اور تشہد پڑھ لیں. اس کیس میں سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں اس حدیث کے مطابق، تو پھر آپ تیسری رکعت شروع کر دیں اور اپنی یہ جو آپ کا واجب مس ہوا ہے اس کے بدلے میں آپ اینڈ میں 2 سجدے کر لیں جو سجدہ سہو کے ہوں گے، اور پھر سلام پھیر لیں. اسی طرح اسکالرز نے اسی بات کو اور واجبات پہ بھی ایکسٹراپولیٹ کیا ہے. جس طرح فرض کریں آپ رکوع میں گئے ہیں لیکن آپ اپنی سوچوں میں گم ہو گئے ہیں، سبحان ربی العظیم آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. اب ایک دفعہ کہنا تو واجب تھا، اب آپ اٹھنے لگے ہیں رکوع سے اور ابھی آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، آپ کو ریئلائز ہو گیا، آپ واپس رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم کہیں اور پھر سیدھے کھڑے ہوں. اس کیس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرض کریں کہ آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہا، تو اس کیس میں آپ کا ایک واجب مس ہو جائے گا. لیکن اس کی کمی کو آپ نماز کے اینڈ پہ سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر کے پورا کر سکتے ہیں. یہ ہے واجبات کا معاملہ کہ کمر سیدھی ہونے سے پہلے پہلے اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ کی نماز کریکٹ ہے، کوئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اگر کمر سیدھی ہو جائے تو پھر واجب کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں 2 سجدہ سہو اینڈ میں کر دیں. اب اگر یا تو پوری رکعت ہی مس ہو جائے یا نماز کا کوئی رکن مس ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر پوری رکعت مس ہو جائے تو اس کا ایویڈنس اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پھر نماز میں کمی آئی ہے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر دوبارہ سلام پھیرا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1293. یعنی کہ جو 1 رکعت رہ گئی تھی اس کو پورا مکمل کیا سلام سمیت، کیونکہ آخری ایک اگر رکعت رہ گئی ہے تو اس کو سلام کے سمیت پورا کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے اور سلام پھیر لیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا. اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے میں یعنی کہ دالان میں ایک لکڑی کے سہارے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا. حاضرین میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہما، لیکن ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول سکے، اور کچھ جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے. آپس میں صحابہ کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید نماز میں کچھ رکعتیں کم ہو گئی ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 کے بجائے 2 ہی رکعتیں پڑھائی ہیں. حاضرین میں ایک صحابی تھے جن کا نام جنہیں ذوالیدین کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی کیا رکعتیں کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں. چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذوالیدین نے صحیح کہا ہے. پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور سلام پھیرا. یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو پارٹ مس ہو گیا تھا پچھلی نماز کا اسے پورا کیا سلام سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر سجدہ سہو میں گئے، نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی ذرا زیادہ لمبا سجدہ کیا. پھر سر اٹھائے اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے، پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا.
پھر سر اٹھایا اور یعنی کہ اللہ اکبر کے ساتھ سر اٹھایا اور پھر بس یہیں تک حدیث ختم ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی ہے 6051. لیکن ہمیں باقی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد بھی سلام پھیرا جاتا ہے دو سائڈ پہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی کہ اگر رکع مس ہو جائے, سلام کے بعد آپ کو کوئی ریئلائز کروائے یا آپ کو یاد آ جائے, تو آپ نماز پہلے جو نماز کا حصہ مس ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. جتنی رکعتیں بھی مس ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے سلام پھیر لیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. اگر رکع کے دوران کوئی رکن مس ہو جائے, جیسے کہ آپ رکوع یا سجدہ کرنا بھول جائیں, تو اس سے آپ کی پوری رکعت جو ہے وہ انویلیڈیٹ ہو جائے گی. فرض کریں آپ پہلی رکعت میں رکوع کرنا بھول گئے ہیں, تو اس میں بھی علماء کے بہت سارے اوپینینز ملتے ہیں, اور اس میں کیونکہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی, اس لیے میں پرسنلی مجھے ہمبلی اوپینین جو ہے وہ زیادہ لاجیکل لگا, تو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ پہلی رکعت میں رکوع کرنا بھول گئے ہیں اور دوسری رکعت سے پہلے دوسری رکعت کی فاتحہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ نماز میں جس بھی پوزیشن میں ہیں, فرض کریں آپ سجدے میں چلے گئے لیکن آپ کو یاد آتا ہے کہ اوہو میں نے رکوع نہیں کیا, تو آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے, رکوع کریں گے, پھر 2 سجدے کریں گے اس طرح, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اس طرح سے آپ نے جو رکوع مس کیا ہے, رکن مس کیا ہے, اس میں آپ دوبارہ سے اس پہ جا کے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی, لیکن اینڈ میں پھر آپ سجدہ سہو کریں گے. لیکن فرض کریں کہ آپ کو پوری رکعت ختم ہونے تک بھی یاد نہیں آیا اور اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, فاتحہ پڑھنی آپ نے شروع کر دی ہے, اور دوسری رکعت کے دوران آپ کو یاد آتا ہے کہ پہلی رکعت میں تو میں نے رکوع ہی نہیں کیا, تو آپ کی پہلی رکعت ضائع ہو جائے گی اور آپ دوسری رکعت کو آپ اپنی پہلی رکعت سمجھیں گے, اور پھر اینڈ میں آپ سجدہ سہو کریں گے. اب اس کی ایک ایکسٹریم اگزامپل یہ سمجھ لیں کہ فرض کریں 2 سجدے کرنا دونوں ہی رکن ہیں. اگر آپ پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں, تیسری رکعت میں صرف ایک سجدہ کرتے ہیں, یہ ایک ایکسٹریم اگزامپل ہے لیکن پھر بھی پوائنٹ اکراس کرنے کے لیے بتا رہی ہوں. اور آخری رکعت میں آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کی تو پہلی تینوں رکعت جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں, آپ اب چوتھی رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ کو یاد آیا کہ آپ نے 3 رکعتوں میں صرف ایک سجدہ کیا ہے, تو یہ چوتھی رکعت جو ہے وہ آپ کی پہلی رکعت بن جائے گی, اور اس کے بعد پھر آپ یہاں سے نماز کو بلڈ کریں گے اور اپنی باقی ساری رکعتیں پڑھیں گے, اور پھر اینڈ میں آپ سجدہ سہو کر کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں گے. آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا کہ رکوع اگر مس ہو جائے تو اگلی رکعت شروع ہونے سے پہلے اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو آپ اس رکن پہ واپس جا سکتے ہیں, اور اگر آپ نے اگلی رکعت شروع کر دی ہے, سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کر دی ہے, تو پھر جس رکعت میں رکن مس ہوا ہے وہ رکعت زائل ہو جائے گی اور آپ کو اس کے بدلے میں ایک ایکسٹرا رکعت پڑھنی پڑے گی, اور اینڈ میں آپ سجدہ سہو کریں گے. اب یہ تھی دوسری وجہ, النقصان اسے کہتے ہیں, کہ یا تو آپ کا ایک پوری رکعت مس ہو گئی ہے جو ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھا, یا پھر آپ کا رکعت میں ایک رکن مس ہو گیا ہے, تو اس میں آپ کا کیا وہ ہوگا لائحہ عمل. تیسری چیز جس کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے وہ ہے الشک, یعنی کہ آپ سے کچھ بے شک مس ہوا ہے یا کچھ ایڈ ہو گیا ہے, اس چیز کا ڈاؤٹ ہو جانا, شک ہو جانا. اگر نماز کے دوران کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2, یا یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو یا 4, اور یہ ہمارے ساتھ بہت عام ہوتا ہے, مطلب یہ کامن ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں آتا آخری رکعت کے وقت کہ میں نے اب تک 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں, میرے ساتھ تو کم از کم اکثر ہو جاتا ہے, تو پھر آپ اینڈ میں سجدہ سہو کریں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص نماز بھول جائے اور یہ نہ جان سکے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2, تو ایسی صورت میں اسے 1 مانے, اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3, تو ایسی صورت میں 2 کی بنیاد پر فیصلہ کرے, اور اگر وہ یہ نہ جان سکے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4, تو پھر 3 پہ بنیاد رکھے, یعنی کہ ہمیشہ کم پہ آپ اپنے شک کو لے کے جائیں, اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کر لیں. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 398.
اسی میں ایک اور روایت ملتی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اس کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین کی طرف جائے، یقین پر بنیاد رکھے۔ جب اسے نماز کے پورا ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ اب اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدے اس کی نماز کو ایون بنا دیں گے، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہوں گی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی ذلت و خواری کی وجہ بنیں گے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے 1239۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں نماز کے دوران شک ہو گیا ہے کہ ہم نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم نمبر کی طرف یقین رکھے اور ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لو۔ اگر تو آپ کا شک غلط تھا، آپ 4 پڑھ چکے تھے لیکن آپ کو کے دماغ میں شیطان نے شک ڈال دیا تھا، تو اب آپ کی 5 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو جب آپ وہ 2 سجدے کریں گے تو وہ آپ کے ایک ایکسٹرا رکعت کی طرح ایکٹ کریں گے اور آپ کی نماز کو ایون نمبر بنا دیں گے، یعنی کہ 5 کی جگہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی آپ کی۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں کیا وجہ بتائی ہے سجدہ سہو کی۔ اور اگر آپ نے 4 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی کہ آپ کا شک صحیح تھا، آپ صرف تیسری رکعت پہ تھے اور پھر آپ نے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی، 4 رکعتیں کر لی، تو وہ شک جو ہے وہ آپ کے دماغ میں شیطان نے ڈالا تھا، وہ اس کی ذلت اور خواری کی وجہ بنے گا۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر ایک اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کرتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، یعنی کہ شک کی صورت میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1232۔ اب تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے شک کی، جس طرح جس کو obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، کہ وہ ہر چیز میں ان کو لگتا ہے پتہ نہیں 1 کیا ہے 2 کیا ہے 1 کیا ہے 2 کیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو مطلب کلینکلی بیمار ہیں ان کے لیے یہ رولز نہیں لگتے، وہ ان کو ڈاؤٹ کو بس اپنے دماغ سے جھٹکتے رہنا ہے اور اس طرح شیطان کے جال میں نہیں آنا۔ تو یہ تو 3 وجوہات تھیں جن کی بنا پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے، جس میں پہلا ہے الزیادہ، جس میں ہم یا تو ایک رکعت ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں یا کوئی رکن ایکسٹرا کر لیتے ہیں، اس کیس میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھا النقصان، جس میں یا تو آپ واجبات مس کر دیتے ہیں یا پھر کوئی رکن مس کر دیتے ہیں یا پوری رکعت۔ رکن اور رکعت کا مس کرنا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اگر واجبات مس کر دیتے ہیں اور آپ کو کمر سیدھی کرنے سے پہلے پہلے احساس ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ بیٹھ جائیں گے، جیسے تشہد مس ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کھڑے ہو گئے تھے اور نماز کو کنٹینیو کیا تھا اور اینڈ میں سجدہ سہو کیا تھا۔ اگر آپ کو پورا کھڑے ہونے سے پہلے، کمر سیدھی ہونے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ تشہد میں بیٹھ جائیں اور اس کیس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کنٹینیو رکھیں اور اینڈ میں سجدہ سہو کر لیں۔ پھر رکن کے سلسلے میں بھی یہی ہم نے کہا تھا کہ اگر رکعت مس ہو جاتی ہے اور آپ کو نماز کے بعد احساس ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہ رکعت کمپلیٹ کرنی ہے اور سلام پھیر کے پھر سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر کوئی نماز کی کسی ایک رکعت میں ایک رکن مس ہو جاتا ہے، آپ نے رکو نہیں کیا، تو اگلی رکعت شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر احساس ہو جاتا ہے تو آپ دوبارہ اس رکن پہ چلے جائیں گے، دوبارہ رکو میں چلے جائیں گے، دوبارہ باقی کی رکعت پڑھیں گے۔ اس کیس میں بھی اینڈ میں سجدہ سہو تو ہوگا لیکن آپ کو ایکسٹرا رکعت ہی پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ اگلی رکعت شروع ہو گئی یا آپ نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہے تو پھر آپ کی پچھلی رکعت پوری طریقے سے زائل ہو جائے گی اور آپ کو اس کی جگہ ایک ایکسٹرا رکعت پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں وہ ہے الشک، یعنی کہ آپ ڈاؤٹ میں چلے گئے ہیں کہ 3 رکعتیں یا 4، 2 رکعتیں یا 1، تو آپ کم پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ 1 ہے یا 2 تو آپ 1 سمجھیں گے، 3 ہے یا 4 تو 3 سمجھیں گے، اور اس کے بعد اینڈ میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ میں یہ کافی لمبی آڈیو ہو گئی ہے، اس کے بعد میں ایک اور آڈیو تھوڑی سی بناؤں گی کہ کس موقع پہ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کب سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس میں سب کچھ کلیئر ہوگا وجوہات میں، اور کس وجہ سے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، تھوڑا کمپلیکس ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز آپ سوال کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔
اسے عربی میں المسح علی الخفین کہتے ہیں۔ خف اس لیدر کو یا چمڑے کے شوز کو کہا جاتا ہے جو اس زمانے میں لوگ پہنا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس پورے مسئلے کو اگر آپ حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو اس کا المسح علی الخفین کے نام سے ملے گا۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، بلکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور احادیث میں ملتا ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ ان کے پیچھے ڈول لے کر گئے، یعنی کہ پانی کا ڈول لے کر گئے۔ آپ جب رفع حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے ان کو پانی دیا وضو کرنے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وضو کیا اور پھر موزوں کے اوپر مسح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 626۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں اور امامہ یعنی پگڑی پر مسح کیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 561۔ یعنی کہ اگر ہم نے ساکس یا حجاب یا پھر کسی قسم کا ہیڈ کور، ٹوپی، امامہ وغیرہ سر پہ پہنا ہو تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسح کرنے کی چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط جو مسح کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے ساکس یا ہیڈ کور پہنا تھا اس سے پہلے آپ وضو کی حالت میں تھے، یعنی طاہر حالت میں تھے۔ عمرو بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک رات میں سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے یہاں تک کہ آپ رات کی سیاہی میں اوجھل ہو گئے۔ پھر جب آپ واپس آئے تو میں نے برتن سے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے چہرہ دھویا۔ اس وقت آپ نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا، آپ اس میں سے اپنے ہاتھ نہ نکال سکے، یعنی کہ جبے کے بازو کچھ تنگ تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اوپر نہیں چڑھا سکے، حتیٰ کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر میں نے آپ کو کہ موزے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، میں نے باوضو ہو کر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھے، اور پھر آپ نے موزوں کے اوپر سے مسح کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 631۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ساکس اور ہیڈ کور کے اوپر سے مسح صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے وہ وضو کر کے پہنے تھے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسح صرف ساکس اور ہیڈ کور، پگڑی، امامہ وغیرہ کے اوپر سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر شرٹس کے بازو تنگ ہوں تو بازوؤں کا مسح نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وضو میں صرف پیر نہیں بلکہ ٹخنے دھونا بھی ضروری ہے، اس لیے چاروں مذاہب کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ مسح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر جرابیں آپ کے ٹخنوں کو بھی کور کر رہی ہوں، یعنی کہ ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ آج کل بہت ساری جرابیں ایسی آتی ہیں جنہیں ہم اینکل ساکس کہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ ایسی ساکس اگر آپ نے پہنی ہوئی ہیں تو اس میں مسح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جرابیں جو ہیں وہ سارا ایریا کور کر رہی ہوں جو عام طور پہ ہم وضو میں دھوتے ہیں، پاؤں اور ٹخنے۔ تیسرا یہ مسئلہ ہے کہ آخر مسح کتنی دیر تک کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں احادیث مل جاتی ہیں۔ شریح بن حانی کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھو، وہ اس بات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے مسح کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن اور 3 رات مسح کر سکتا ہے۔ یہ النسائی کی صحیح روایت ہے 129۔ یعنی کہ جب آپ نے پہلی بار جرابوں کے اوپر مسح کیا ہے تو اس وقت ٹائم چیک کر لیں، اس کے 24 گھنٹے بعد تک آپ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ مقامی ہیں، یعنی کہ ریزیڈنٹ ہیں، اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے، اور اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، مسافر ہیں، تو 72 آورز تک آپ اس کے اوپر جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ فرض کریں میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے اتوار کے دن 6 بجے شام کو وضو کرتی ہوں اور جرابوں کا مسح کرتی ہوں، تو میں اس وقت ٹائم دیکھ لوں گی کہ اس وقت 6 بجے ہیں۔ اب اگلے دن یعنی پیر کے دن 6 بجے تک میرا ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب اگر مجھے 6:15 بجے وضو کرنا ہے تو مجھے جرابیں اتار کر پورا مکمل وضو دوبارہ کرنا ہوگا اور اپنے پیر بھی دھونے ہوں گے۔ اس کے بعد بے شک میں دوبارہ جرابیں پہن لوں پورا وضو کر کے، اور پھر وہ میرے 24 آورز یا پھر 72 آورز شروع ہو جائیں گے۔
اور مسافر کے لیے یہی ٹائم 72 آورز یعنی 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا، پھر انہیں جرابیں اتار کے پورا وضو کرنا پڑے گا، پھر بے شک اس کے بعد وہ دوبارہ جرابیں پہن لیں تو وہ ٹائم دوبارہ ان کا شروع ہو جائے گا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ مسح صرف مائنر امپیورٹی کے حالت میں کیا جا سکتا ہے، میجر امپیورٹی یا پھر جنابت کے بعد آپ مسح نہیں کر سکتے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد صرف غسل ہی کیا جا سکتا ہے۔ زر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفوان بن اسعد رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جب ہم مسافر ہوتے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ہم اپنے موزوں پر مسح کریں اور اسے 3 دن تک پیشاب، پخانہ اور نیند کی وجہ سے نہ اتاریں سوائے جنابت کی حالت میں۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے 127، یعنی کہ اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا آپ سو گئے ہیں تو آپ جرابیں اتارے بغیر 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر جنابت ہے یا میجر امپیورٹی ہے تو پھر آبویسلی اس کے لیے غسل لینا پڑے گا اور جرابیں اتارنی پڑیں گے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر ہم جراب پہ مسح کریں تو کیا جراب اتارنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اس میں علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک بار جب آپ مسح کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو مکمل ہے۔ اس میں مجھے شیخ عاصم الحکیم کی بہت اچھی ایک ایگزامپل لگی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک شخص وضو کرتا ہے اور سر کا مسح کرتا ہے، اس کے بعد وہ نائی کے پاس جا کر ٹنٹ کروا لیتا ہے یا گنجا ہو جاتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ ایک بہت اچھی ایگزامپل مجھے لگی کہ وضو صرف ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور جرابیں اتارنے سے یا سر کے بال اتروا لینے سے، ٹنٹ کروانے سے اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایگزامپل لینی پڑے گی۔ فرض کریں کہ آپ نے فجر میں پراپر وضو کیا، پاؤں بھی دھوئے اور اس کے بعد آپ نے ساکس پہنے، پھر آپ نے ظہر کی نماز کے وضو کے لیے مسح کیا، پھر آپ نے ساکس اتار دیں تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساکس اتارنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر فرض کریں عصر کی نماز تک بھی آپ کا وضو قائم رہتا ہے، آپ باتھ روم نہیں جاتے، تو آپ عصر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے ظہر کے وقت مسح کر کے کیا تھا۔ اب عصر کے بعد آپ دوبارہ سے ساکس پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ باتھ روم چلے جاتے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ مغرب کی نماز پڑھیں، جب پڑھنے کے لیے جائیں گے اور اس کا وضو کریں گے تو اب آپ مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ جرابیں اتارنے سے آپ نے وہ جو 24 گھنٹے کا پیریڈ تھا وہ ایکسپائر ہو گیا آپ کا۔ اب آپ مغرب میں دوبارہ سے ساکس اتار کے مکمل وضو کریں، پیر دھوئیں، اس کے بعد اگر آپ ساکس پہن لیتے ہیں تو اس ٹائم سے آپ کا 24 گھنٹے کا سائیکل دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، جب تک کہ آپ دوبارہ سے ساکس نہ اتاریں۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں المسح علی الخفین کے، یعنی کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے۔ آئی ہوپ میں نے کلیئرٹی سے سمجھا دیے ہیں اور تمام تر جو اس میں مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ بتا دیے ہوں گے۔ اگر میں نے کچھ مس کر دیا ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔